اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ منزہ و پاک ہے، اور وہ کفار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ جیسے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی طریقے سے جس نے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔ ایک خاص اور ضروری بات کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی فعل شریف کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہوں گے۔